بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب کچھ غریب صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امیر لوگ ہیں وہ صدقے بھی دیتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں اور انہی پیسوں سے حج بھی ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، پھر تو وہ ہم سے عمل میں آگے بڑھ جائیں گے کیونکہ وہ امیر لوگ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہا کہ اے میرے صحابہ، آج میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ جس کی وجہ سے تم ان امیر لوگوں سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو حضور نے اپنے صحابہ کرام کو بتائی؟ یہ سب جاننے کے لیے اس مکمل ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب بھی کیجئے۔ تو پیارے دوستو، کیا مالدار غریب لوگوں سے عمل میں سبقت رکھتے ہیں؟ تو اسی ضامن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فکر مہاجرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مالدار لوگ بلند مرتبہ اور ابدی نعمتیں لے گئے اور ہماری طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، ہماری طرح وہ روزے بھی رکھتے ہیں، انہیں مال میں فضیلت حاصل ہے، پھر وہ حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں اور مال کی وجہ سے وہ صدقے بھی دیتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم ان لوگوں سے مل جاؤ بلکہ ان سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاؤ۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں کہ ضرور بتائیں کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے وجہ سے ہم امیر لوگوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ یہ عمل ہر نماز کے بعد کریں گے تو آپ ان امیر لوگوں سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، دنیا میں صاحب مال ہونا کوئی کمال نہیں، بلکہ حقیقت تو مالدار وہی ہے جو قبر میں صاحب حسن اعمال ہے، چونکہ غربا اور مسکین کو دنیا میں بھی کافی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اسی لیے ان کی حدیث مبارکہ میں کافی حوصلہ افزائی بھی فرمائی گئی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا کا مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ سر وبال ہے اور مشقت القلب میں ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام ایک تخت پر سوار تشریف لے جا رہے تھے، جنات و انسان دونوں طرف قطاروں میں زمین پر کھڑے تھے جبکہ پرندے آپ پر سایہ کر رہے تھے۔ ایک عبد عبادت گزار شخص نے یہ دلکش منظر جب دیکھا تو دیکھ کر آپ کی وسیع اور عارضی سلطنت کی تعریف کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے نام و اعمال میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے اس طاقت سے بہتر ہے کیونکہ یہ مالک اور تخت تو فنا ہو جائے گا، مگر جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے وہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ مطلب کہ قبر و حشر کے اندر بھی کام آنے والی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اسے لائک بھی اور شیئر بھی کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں۔